ہمارا جو ملک ہے اس کا جو سپریم لا ہے آئین پاکستان، اس کا جو آرٹیکل 19 ہے، اگر آپ کھول کر پڑھ لیں تو اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے آرٹیکل 19 جو کہ متعلق ہے آزادی اظہار اور آزادی پریس کے ساتھ، کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب اور اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع، جو آزادی ہے ان مناسب پابندیوں کے تابع ہے۔ تو اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اور جو مجاز ادارے ہیں وہ اس پر اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، تفتیش بھی ہو رہی ہے، اور کئی سو جو اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر کیے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد تھوڑی سی آپ کو اس کے حوالے سے معلومات دینا ہے اور آپ کے ذریعے انتباہ کرنا ہے ان تمام لوگوں کو ملک کے اندر اور باہر کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں، کیونکہ جو آئین ہے اور قانون ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اب جب کہ ہم الیکشن کے عمل میں جا رہے ہیں اور وہ بہت قریب ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کو تو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ 17 اگست 2023 سے جب سے کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، اس کے نگران وزیر اطلاعات کی حیثیت سے شاید کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ نہ کہا ہو کہ یہ ملک کیونکہ آئین کے تحت چلتا ہے اور آئین کی تحت ہی اس نگران حکومت کا وجود قائم ہوا، اور اس آئین کے دیباچے میں، پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ جمعرات 8 فروری کو 2024 کو عام انتخابات ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، جس میں پاکستان کے عوام اپنے جو نمائندے ہیں وہ منتخب کریں گے اور ایک نئی قانونی آئینی حکومت وجود میں آئے گی۔ آج کی اس جو مختصر پریس کانفرنس ہوگی اس میں ہم اسی فوکسڈ یہ جو ایجنڈا ہے جو کہ میں نے آپ کو عرض کیا اس پر گفتگو کریں گے۔ اس ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، قانون کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے، وہ ساری چیزیں آج ہم ان پر گفتگو نہیں کریں گے، فوکس اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میری دائیں جانب احمد شمیم پیرزادہ صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ویب انالیسس کے، ساتھ بیٹھے ہیں ان کے تیمور ارشد صاحب، وہ ڈائریکٹر ہیں پی ٹی اے کے، پرنسپل انفارمیشن آفیسر طارق خان اس طرف بیٹھے ہیں، میرے بائیں ہاتھ وقار الدین سید صاحب ڈائریکٹر آپریشنس ہیں ایف آئی اے کے، اور ایاز خان ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائمز۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں پیرزادہ صاحب سے بھی کہوں گا اور وقار سید صاحب سے بھی کہ مختصر کچھ گفتگو کر لیں اور پھر ہم اوپن کریں گے سوال کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تھوڑا سا میری گزارش تھی کہ میں آپ کو بریف کروں کہ پی ٹی اے کیسے کام کرتا ہے اور کس قانون کے تحت کرتا ہے۔ تو آواز آ رہی ہے؟ جی۔ انڈر سیکشن 37 پیکا جو ہے، پیکا 206 جو ہے، پی ٹی اے کے پاس اختیار ہے کنٹینٹ بلاکنگ اور ریموول کا، جس میں جو کنٹینٹ ایسے ہیں جو انٹرسٹ آف گلوری آف اسلام ہے، انٹیگریٹی، سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان کے حوالے سے ہیں، پبلک آرڈر، ڈیسنسی اور موریلٹی کے حوالے سے ہیں، ان ریلیشن ٹو دی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہیں، اور جو ہے کمیشن آف اینی
ऑफेंस और इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस, यानी कोई अगर उस पर किसी को इनकलकेट करता है। अथॉरिटी में हमारी वेबसाइट के ज़रिए और अब हमने दिया हुआ प्लेटफॉर्म, कोई भी बंदा रिपोर्ट कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स। हम खुद भी चंद केसेस में ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट प्रोएक्टिव सर्च भी करते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें और हम उसे एड्रेस करते हैं। फिर हमारे साथ कुछ जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, 44 हमें एक पोर्टल हमने बनाया हुआ है जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, जो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और इसके हवाले से, तो वो इदारे भी हमें रिपोर्ट करते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 44 इंस्टीट्यूशन जिसमें FIA भी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन भी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट भी है। वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन गाय बगैर शेयर करते हैं और हम उसको पर एक्शन लेते हैं। बेसिकली हमारा प्रिंसिपल जो काम है वो ब्लॉकिंग एंड रिमूवल का है, और उस पर जो उसके बाद फिर हम जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने मीडिया कैंपेन्स भी चलाते हैं, अखबार में आर्टिकल भी लिखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, सोशल मीडिया कंपनीज से हमारी तकरीबन हर 3 महीने 6 महीने बाद मीटिंग होती है और उनसे हम अपने कंसर्न्स भी बताते हैं। दूसरा ये कि सोशल मीडिया कंपनीज़ के हवाले से ये है कि वो मेनली जो है वो चलते हैं अपनी सोशल मीडिया कंपनी, उनकी जो गाइडलाइंस हैं और उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसके हवाले से वो चलते हैं। हमारे डिफरेंट MOUs भी हमने साइन किए हुए हैं जिसमें यूनिसेफ के साथ भी है, और चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इसी तरह बेसिक सारी जो हम यानी आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हमें बड़ी हेल्प मिल सकती है। इस चीज़ का जो है ना, लोगों को हमारा जो सोशल मीडिया है उसकी आउटरीच और पब्लिक तक पहुंचना बहुत। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क का साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। हर मुश्किल घड़ी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान के अवाम का साथ दिया है, पाकिस्तान के इदारों का साथ दिया है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और पूरी पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क के इदारों पे हमले नहीं किए, इदारों के खिलाफ कोई हज़ारसाई नहीं की, इदारों के खिलाफ कोई मुहिमें नहीं चलाई हैं। आप देखें, अगर मेन स्ट्रीम में मैं 3 पार्टियां देख रहा हूं, बात करूं पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI। आप एक चीज़ नोट करें कि जब PMLN पे तकलीफ आती है या PMLN के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई हुई है तो PMLN ने सबको निशाना बनाया है। उसने अपनी मुखालिफ पार्टियों को भी निशाना बनाया है, इंतकाम लिया है, और उसने मुल्क के इदारों को भी इंतकाम के निशाने पर रखा है। उनके खिलाफ भी मुहिमें चलाई हैं PMLN ने। PTI ने उससे बदतर काम किया। PTI ने भी मुश्किल वक्त में अपने मुखालफिन के साथ इंतकाम का रवैया रखा, और PTI ने मुश्किल वक्त में मुल्क के इदारों के खिलाफ भी हर घटिया से घटिया हरकत करने में कोई जो है उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। एक पार्टी पीपल्स पार्टी जिसने अपने लीडरशिप के जान के नजराने दिए हैं, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। जान के नजराने देने के बावजूद, मुश्किल से मुश्किल तहरीकें चलाने के बावजूद, हिस्टोरिकल जुल्म सहने के बावजूद सपोर्ट करेंगे और हम सोशल मीडिया कंपनी से टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। FIA साइबर क्राइम विंग को ये मैंडेट मिला है कि वो पीका के कानून के नीचे तमाम शरपसंद अनासिर जो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंतशार फैला रहे हैं, उन तमाम को हम तनबीह करते हैं कि FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने में वो बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। अभी तक जो कैंपेन्स चल रही हैं रियासत के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों के ख़िलाफ़,
اس میں جیسے کہ سر نے پہلے ریفرنس دی ہے 500 سے زیادہ اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں اور بہت سارے اکاؤنٹس ہیں ان کی ہم مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ JIT جو ہے وہ اپنا کام کرے گی تو ان کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ریاستی اداروں پہ عام عوام کا جو ایک اعتماد ہے اس کو ختم کریں، انتشار پھیلائیں سوسائٹی میں اور جو سوشل میڈیا کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ایک ہتھیار کے طور پر ریاست کے خلاف استعمال کریں۔ ہم نے اپنے تمام تھانوں کو، اپنے تمام رپورٹنگ سینٹرز کو یہ ہدایات دے دی ہیں کہ اس قسم کی کسی بھی اطلاع پر وہ فوری طور پہ کارروائی کریں اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، جتنے اکاؤنٹس اس میں انوالو ہیں، ان کو فوری طور پر سخت تادیبی کارروائی کرتے ہوئے قانون کے اس میں دائرہ کار میں لے کر آئیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ کمران منور صاحب سما ٹی وی سے۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جس طرح یہ جو کمپین شروع ہوئی تھی اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جیسے سر نے بھی بتایا کہ بہت سارے اکاؤنٹس میں شارٹ لسٹ میں کچھ صحافیوں کے نام بھی شامل ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے صحافی بھی جو ہیں اس مہم کا حصہ رہے، آپ بھی سر صحافی رہے، تو کیا ان صحافیوں کے اور کارروائی عمل میں لانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ JIT کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ فوری طور پر گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائیں گے۔ پہلے سوال کے حصے کا جواب میں دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر قانون کی کوئی بھی شخص خلاف ورزی کرے، اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، وہ صحافی ہو، وکیل ہو، سیاستدان ہو، تاجر ہو، قانون اس میں کسی قسم کی تخصیص اور تمیز نہیں کرتا۔ باقی جو دوسرا حصہ ہے آپ بتا دیجیے۔ جی اگر آپ دیکھ لیں JIT کے ٹرمز آف ریفرنس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں جو دوسرا ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ میں آپ کی سہولت کے لیے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ برنگ دا کلپریٹس ٹو بک ان اکارڈنس ود دا ریلیونٹ لاز اینڈ کاز پریزنٹیشن آف چالانز ان دا کنسرن کورٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ JIT کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ جو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اکاؤنٹس یا پرسنس، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی جو بھی قانون کے نیچے اویلیبل ہے وہ کی جائے فوری طور پہ۔